آپ نے سنا کہ نماز جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں عیش ہی عیش ہے، اور جنت میں آرام ہی آرام ہے، اور وہ جنت کہ جس میں فرشتوں کے سلام ہوں گے، جنتیوں کے آپس میں سلام ہوں گے، رب تبارک و تعالی کے سلام ہوں گے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، جنت وہ ہے کہ جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت وہ ہے کہ جس میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت وہ ہے کہ جس میں شراب طہور کی نہریں ہوں گی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کی عزت ہوگی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں نیک لوگوں کے دیدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے دیدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کے دیدار ہوں گے، اور اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی کا بھی دیدار ہوگا۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بحر رضا و قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھتا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دن رات میں نہ جانے کون کون سے کام کرتے ہیں، بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے اڈھیر عمر، اور اڈھیر عمر سے پھر بڑھاپے تک نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے جو افضل ترین عمل ہے، مسلمان کے لیے جو افضل کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور کیا شان ہے مومن کی، اور کیا شان ہے نماز کی؟ نماز حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی ہمارا رہنما ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تو سنا آپ نے کہ نماز نور ہے یعنی روشنی ہے، یہ لائٹ ہے، اور نمازی کو نماز کی برکت سے قبر میں انشاءاللہ عز و جل روشنی نصیب ہوگی، نمازی کو نماز کی برکت سے بروز قیامت روشنی نصیب ہوگی، نمازی کو نمازی کی برکت سے پل صراط پر روشنی نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں دنیا میں ہم روشنی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جب بٹن وغیرہ آن کرتے ہیں کہ تب یہ جا کر آن ہوتی ہے، مگر قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ ایمان کی روشنی ہوگی، قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ نماز کی روشنی ہوگی، قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ حج کی روشنی ہوگی، قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ زکات کی روشنی ہوگی، قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ تلاوت قرآن پاک کی روشنی ہوگی۔
قبر حشر اور قبر صراط پر جو روشنی ہوگی وہ عشق مصطفیٰ کی ہوگی. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پر یقین. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور جو منکر ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ کہ جو جب چاہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے. تو ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی جائے نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو. تو نماز کتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے مالک مولا عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے. اس کے ذریعے قریب ہوتا ہے اپنے رب عز و جل کے. اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ہم کا نام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے. کاش ہم نمازی بن جائیں، ہم پکے نمازی بن جائیں. بس ہماری کیفیت ایسی ہو کہ ایک نماز کے بعد ہمیں دوسری نماز کی فکر ہو، اس طرح ہمیں ٹینشن ہو سفر میں کہ بس میری نماز نہ چھوٹے. بس کسی طریقے سے وہ وضو وغیرہ کا انتظام ہو گیا سارے معاملات تو میری نماز نہ رہ جائے. اللہ ہمیں یہ ٹینشن نصیب کرے اور ہمیں دنیاوی فکروں سے نجات عطا فرمائے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی فلاں شخص کی. تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری بقیہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت داخل فرما دے. یا یہ کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے. تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے. میں نے دوبارہ یہ سوال کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ عرض کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو کہ کیونکہ تم جب بھی اللہ تبارک و تعالی کا سجدہ کرو گے اللہ تعالی تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ
اس کے ذریعے مسلمان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مسلمان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے درجات بلند ہو، تو ہمیں کثرت سے سجدے کرنے ہوں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسی پیاری سوچ فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو اس مدنی ماحول میں فرائض کے ساتھ ساتھ جیسے 5 نمازیں تو فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو نوافل کا بھی ذہن ملے گا۔ امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے امیر علیہ سنت دامت بارکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا۔ اسے یوں سمجھ لیجیے 72 سوالات۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی نیت کے حوالے سے، تو سب سے پہلا سوال ہی نیتوں پر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دوستو پہلا سوال ہی نیت پر ہے، اور دوسرا سوال پھر نماز کا ہے۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور وہ بھی پہلی صف میں، اور اس کے علاوہ اشراق چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، تو یہ دیکھیں 4 نماز ہے، بلکہ 5 نماز ہے، اشراق الگ ہے، چاشت الگ ہے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی ذہن دیتا ہے، اور اگر ہم نے نوافل پر اگر ہم نے ہمیشہ اختیار کی، اگر ہم نوافل پر کاربن ہو گئے، تو اب چونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ بندے کو جو بتدریج پیچھے کرتا ہے۔ تو اب اگر کیونکہ شیطان کو مرتے دم تک مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہمیں سے شر سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے۔ تو اب جو بندہ نوافل کا پابند ہوگا، تو ظاہر نوافل کا پابند ہے تو ظاہر کہ فرائض تو اس کے ویسے سیکیور ہو گئے۔ اب جب یہ نوافل پر جب کوتاہی پائے گا تو یہ یہاں الگ ہو جائے گا، اسے الگ ہو جانا چاہیے کہ یہ کیوں میں نوافل سے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ شیطان کا طریقہ بار جاتا ہے کہ جو پابند ہوتا ہے اس کو نوافل سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، پھر یہ سنت غیر موقعہ چھوڑاتا ہے، پھر یہ اس کے جو ہے وہ سنت موقعہ چھوڑواتا ہے، اچھا اس کے پھر یہ جماعت بھی چھوڑواتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نماز بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ تو جب آپ نوافل کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے فرائض ہمارے سیکیور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا۔ تو نماز جو بھی نعمت ملے تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی جو نعمت کے تحفظ کا ذریعہ ہے، تو ذرا کہ نماز جیسی نعمت جسے مل جائے بہت بڑی نعمت ہے۔
تو اس معاملے میں تو بالکل شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس پر ہمیشگی ملے، ہمیں اس پر استقامت ملے نماز پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے زمین پر نگاہیں جما دی تو ہم میں سے ہر شخص روتے ہوئے زمین کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کیوں اٹھائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ ہونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ پھر فرمایا، جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکات نکالے اور اس کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں جو کہ یہاں فراز میں مجھے سن رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت ہر شخص حیران ہوگا، بروز قیامت ہر ایک پریشان ہوگا، بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بروز قیامت سورج قوانین پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور نہ جانے کہ خدا حنان و منان میرے لیے کیا حکم فرماتا ہے، جنت کا حکم فرماتا ہے یا دوزخ کا حکم فرماتا ہے، عزت کا معاملہ ہے یا ذلت کا معاملہ ہے، سعادت کا معاملہ ہے یا شقاوت کا معاملہ ہے، جزا ہوگی یا سزا ہوگی، اور جسے سزا ہوگی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جسے جہنم میں ڈالا گیا وہ ہلاک ہوا، وہ برباد ہوا اور وہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ جو اس کے بین گمان بھی نہ ہوگی اور ایسی تکلیف میں آئے گا کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مگر سبحان اللہ، خوش نصیب عاشق رسول جو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنے والا ہے، اس کی پابندی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخل حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کے خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ قربان چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان تھی کہ ان کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا محبت تھی کہ ہر ادا کو وہ ادا کرنے کی کوشش
تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ مسلمان اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی وفات سے 40 راتیں پہلے انتقال ہو گیا۔ ان میں سے پہلے مرنے والے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ نماز کی مثال ایسی ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی بڑی نہیں ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ ہوتا لگائے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہے لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہے لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر گناہ مسلسل ہوتے رہے لیکن جب تم مغرب کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ پھر تم سو جاؤ گے تو بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ دیکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابن آدم اٹھ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے اسے بجھا دو۔ بس لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں تو ان کے 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا کی جاتی ہے، مغرب کے وقت بھی یہی ندا ہوتی ہے اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا ہوتی ہے۔ پھر لوگ سو جاتے ہیں تو کوئی خیر میں رات گزارتا ہے اور کوئی شر میں رات گزارتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں
جنابت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جنابت سے غسل کرنا. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا نہیں فرمائی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دن اور رات میں کچھ فرشتے تمہیں تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز فجر و عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب تمہارے ساتھ رات گزارنے والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ان سے زیادہ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے جدا ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے. جبکہ ابن خزیمہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام نے نماز کی تعلیم دی تو جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہوا اور اس نے اس کے حقوق وقت اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پابندی کی تو وہی کامل مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت اور علم کے معاملے میں مودت اس کی دم کاٹ دیتی ہے. لہذا جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو وہ تم سے اس قدر دور ہو جاتا ہے جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور اس کے غروب ہونے کی جگہ سے دور ہے. کہاں مشرق کہاں مغرب، کہاں سورج طلوع ہوتا ہے کہاں سورج میں وہ غروب ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہے. تو شیطان اس قدر دور ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے. شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، شیطان ہمیں لڑواتا ہے، شیطان غیبت کرواتا ہے، شیطان چغلی کرواتا ہے، شیطان دو بھائیوں میں لڑوا دیتا ہے، شیطان میاں بیوی میں طلاق کروا دیتا ہے، شیطان کتنے جھگڑے اور فساد کروا دیتا ہے، شیطان ایمان کا لٹیرا ہے، شیطان ڈاکو ہے، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے. اور جو خوش نصیب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس بدبخت شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. تمہیں چاہیے کہ نماز پہ ہم ہمیشہ اختیار کریں، ہم نماز کے پابند رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے. بس ہمارا یہی کام کہ کبھی ہماری نماز نہ چھوٹے. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروائے گی. تو بھروسے قیامت نمازی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے سے برات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز. جنت میں نرم نرم چونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز. خدمت تمہاری کرے گی حوریں ادب کے ساتھ، رتبہ
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی جیسا کہ ہم نے بیان سنا نماز کے حوالے سے، نماز کے فضائل سنے، اور انسان کی طبیعت ہے کہ جب بھی کسی حوالے سے کوئی فضائل فضیلت سنتا ہے یا کوئی اس کے فوائد سنتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کام کو ہمیں کرنا ہے تو ہم پہلے اس کے فوائد پر غور کریں گے، ہم اس کے فوائد کی معلومات کریں تو اس کی طرف ہماری طبیعت خود بخود مائل بھی ہوگی. جیسے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جن کا کپڑے کا کام کروں تو اب کیا ہے کہ وہ کپڑے کے ہمارے سارے سے ورک کرے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تو پتا چلے بھائی فائدہ کم ہے، فائدہ کم، نفع ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، یا فائدہ کم اور محنت زیادہ ہے، تو پھر اسے تو اللہ چاہیے یہ میں کوئی دوسرا کام دیکھوں. تو اب جب اس کو پتا چلے گا اس کام کے جو نا وہ فوائد زیادہ ہیں، اس میں نفع بھی زیادہ ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، اب جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوگا. تو پتا چلا کہ جس کام کے فوائد پیش نظر ہوتے ہیں یا فوائد پتہ چلتے ہیں تو بندہ اس طرف جاتا ہے. تو ابھی جیسا کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ نماز کے فضائل و برکات سنے، اور اول تو یہ کہ فضائل و برکات اس کی اپنی جگہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی کافی ہے. اس رب عز و جل نے ہم پر نماز فرض کی ہے. تو خیر فضائل و برکات جو آتے ہیں وہ جو ہے وہ مسلمان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ فضائل و برکات جب ہم سنتے ہیں تو وقتی طور پر انسان کا ذہن بن جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس ماحول سے دور ہوتا ہے، وہ اچھی صحبت سے دور ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں کو جاتا ہے یا اپنے دوستوں میں جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو فضائل و برکات سنیں گے، جو دینی بیان سنا تھا، تو وہ پھر اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے اور بندہ دوبارہ جو وہ اپنی کوئی پچھلی روش پر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو الصحبۃ مؤثرہ، حدیث پاک میں کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری، اگر کوئی اچھوں کی صحبت میں رہے گا تو اس پر اچھا اثر پڑے گا، اور اگر بروں کی صحبت میں رہے گا تو اس پر برا اثر آئے گا. کوئی اگر بروں کی صحبت میں رہے اور یہ ذہن بنائے اور یہ کہے کہ میں بروں کی صحبت میں رہوں گا مگر مجھ پر برائی نہیں آئے گی، میں برا نہیں بنوں گا، مجھ پر ان کا اثر نہیں آئے گا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ شخص دھوکے میں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے اور اس پر اثر نہ آئے. کوئی شخص عطر کی دکان میں جائے اور خوشبو نہ آئے، اس کے بدن سے ایسا ممکن نہیں. تو خربوزے کو دیکھ کر نا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور دل کو اگر گلاب کے پھول پہ رکھ دیں اور دل لاکھ چاہے کہ مجھ پر گلابی رنگ نہ چڑھے تو ایسا ممکن نہیں. دل پر ضرور گلابی رنگ چڑھے گا. تو اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقین رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی سے، ان کے کرم سے، ان کے فضل سے بے رخت پتھر یعنی بے قیمت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا ہے، اور وہ خوب جگمگاتا ہے اور ایسی شان سے پہ کے اجل کو لبیک کہتا ہے کہ دیکھنے والا رشک کی آگ
اعتकाफ में आशिकान रसूल के साथ ये बैठ गए और इन 10 दिनों में कुरान पाक की चंद सूरतें, दुआएं और सुन्नतें याद कर ली। चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी और सर पर इमामे का ताज सजाने की नियत के साथ साथ हफ्तावारी सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत और मदनी काफिलों के सफर के लिए अपना नाम भी लिखवा दिया। अल-गरज़ उनकी जिंदगी में मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। आशिकान रसूल की सोहबत रख लाई, गुनाहों से तौबा करके सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उन बेचारों के कपड़ों में आग लगी और आग लगने के सबब वो बेचारे बुरी तरह झुलस गए। अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने बताया कि इनका जिस्म 80% जल चुका है। मगर जो देख रहे थे, वो देखने वाले हैरत ज़दा थे कि तकलीफ का इजहार करने के बजाय वो इस्लाम भाई जिक्र और दुरूद में मशगूल थे। एतिकाफ के दौरान आशिकान रसूल की सोहबत में रहकर जो सुन्नतें और दुआएं याद की थी, इन्हें वो पढ़े जा रहे थे और कमोबेश 48 घंटों तक वक्तन फवक्तन कुरान पाक की सूरतें और दुआएं वगैरह पढ़ते रहे और सुबह अज़ान फज्र के वक्त बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उनकी रूह तफस्सुर शरीफ से परवाज़ कर गई। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपकी दावत इस्लामी के मदनी मौज में वस्त पहुंचे और दावत इस्लामी के तहत सफर करने वाले, दावत इस्लामी के तहत जो मदनी काफिले सफर करते हैं उनमें आप सफर कीजिए। इस दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इस्लाम में शिरकत कीजिए और दावत इस्लामी के तहत जो इत्तिकाफ होता है, सुन्नत इत्तिकाफ, उसमें शिरकत कीजिए। आपको तो मैं यहाँ सुन्नत इत्तिकाफ की दावत कर रहा हूँ 10 दिन की, बना पाए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल पूरा रमजान इत्तिकाफ होता है, पूरा रमजान। और पिछले साल दावत इस्लाम के तहत जो है वो 2017 में तकरीबन 7,000 इस्लामी भाइयों ने इत्तिकाफ किया था। देखिए कैसी मदनी तहरीक, कैसी तंजीम है कि जिसने रमजान मुबारक जैसे महीने में मुसलमानों को, इस्लामी भाइयों को पूरा रमजान मस्जिद में बैठाया। और इस बार आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के साथ साथ कमोबेश 100 मुकामात पर पूरे माह रमजान का इत्तिकाफ होता है। और ये इत्तिकाफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी होता है, पूरा माह। अल्लाह ताला इस मदनी तहरीक को शाद आबाद रखे। जो दावत इस्लाम के तहत जो वो मदरसतुल मदीना तालिबान की भी तरकीब होती है। देखिए हमारा जो है वो नमाज पढ़ने का ज़हन बना, ठीक है, मगर याद रहे कि नमाज हो सकता है पाकिस्तान में नमाज पढ़ते हो, नमाज चूंकि मुसलमान पढ़ते हैं नमाज, तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो सोचते हो यार हमारी परेशानियां दूर नहीं होती, हमारी बीमारी दूर नहीं होती, तो हमें ये फ़वाइद क्यों हासिल नहीं होते, हमें ये बरकत क्यों नहीं मिलती। हम तो नमाज पढ़ते हैं, हालांकि अहादीस में इतने फज़ाइल और बरकत हैं। तो ऐसों को चाहिए कि वो अपनी नमाज पर गौर करें, वो अपनी नमाज की शराइत पर गौर करें कि आया वो शराइत पे कामिल है या नहीं, तो जो नमाज से पहले जो शराइत वो पूरी है कि नहीं, फिर वो देखेंगे नमाज के फराइज, तो वो नमाज के फराइज है उनके मुताबिक नमाज अदा करते हैं या नहीं। जैसे नमाज की शर्त तहारत, अब तहारत में कितने लोग, अब मिसाल के तौर पे बंदे ने वुजू के अच्छे तरीके से सिर्फ एक बार सूखा रह गया, उसका वुजू नहीं हुआ, एक बार बना हुआ जगह सूखी हुई, और यहाँ तो वैसे ठंडा मौसम है, तो यहाँ पर वो चाहिए कि जो ना वो गीला हाथ लेकर पहले चिपड़ लें पानी, ताकि पानी में तेल की तरह घुसर जाए। बारिश में लिखा हुआ है कि सर्दियों में स्नान करना चाहिए कि मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। खैर, तो नमाज के फज़ाइल और बरकत हमें उस वक्त हासिल होंगे कि जब नमाज हम उसके हक
نماز میں قرات کرنا فرض ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں, ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے آتا ہو؟ کتنے ایسے ہیں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے, یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم اسے پڑھ لیں. یہ وہ کتاب ہے کہ اسے ہاتھ میں رکھنا عبادت, اسے چھونا عبادت, اسے دیکھنا عبادت, اس کا پڑھنا عبادت. اور پڑھنے والا اسی وقت کہلائے گا کہ جب اسے اس کے حق کے مطابق پڑھے, اسے صحیح طریقے سے پڑھے. ورنہ روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں, درست نہیں پڑھتے, صحیح نہیں پڑھتے, تو قرآن پاک کے سب لعنت بھیجتا ہے. تو قرآن پاک صحیح پڑھنا, درست پڑھنا فرض ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے. نہیں, قرآن پاک پڑھنا میں سیکھ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ توریت, زبور, انجیل اور انجیل مقدس, یہ مقدس کتابیں صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو یاد ہوتی تھی. جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. اب ہمارا بچہ تو یاد کر لے, اگر ہم اتنے بڑے ہو کر اسے دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں تو کیسی عجیب بات ہے. تو بیٹے جو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, کے ساتھ تلاوت کریں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ حاملین قرآن, یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کل روز قیامت عرش الہی کے سائے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کل روز قیامت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ ملے, کہ جب نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اسے عرش کا سایہ مل جائے تو اس کے بارے میں نہیں آ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں عرش الہی کا سایہ, تو ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہوگی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بڑے اسلامی بھائیوں کو, بالغان اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے. اور یہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے, اس کا دورانیہ کوئی 5-6 گھنٹے نہیں ہے, 7-8 گھنٹے نہیں ہے, صرف 40 منٹ. اب 40 منٹ اب ہمیں دیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جائے گا. آپ کو نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا. نماز کو جو پڑھا جاتا ہے جیسے تحیات وغیرہ, تکبیر تحریمہ اور رکوع سجود کی تسبیحات, یہ بھی آپ کو پڑھنا درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھائی دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف دعائیں اور سنتیں اور آداب بھی سکھائے جائیں گے. تو کون اس میں نیت کرتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ جو نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. فیس نہیں ہے, کوئی فیس نہیں, فری آف کاسٹ. ماشاءاللہ. اچھا, جنہوں نے نیت کی ہے تو اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اور جہاں جہاں تشریف لائے وہاں بھی ترتیب. اچھا, اب یہ ہے کہ چونکہ یہ اب ضروری ہے کہ یہاں ہر جگہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا انتظام ہو. تو جہاں انتظام نہیں تو ان کے لیے چاہیے, ان کے لیے دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسۃ المدینہ کی ترتیب کی ہے کہ وہ بذریعہ نیٹ, دعوت اسلامی دیکھیں نا, نیٹ کا بھی اچھا استعمال کرنا سکھاتی ہے, ٹی وی کا بھی اچھا استعمال کرنا سکھاتی ہے. تو بذریعہ نیٹ آن لائن اسکائپ کے ذریعے وہ مدرسۃ المدینہ وہ پڑھ لیں, وہ اپنے مخارج وغیرہ اس کے ذریعے درست کر لیں. مگر دیکھیں پہلی ترجیح اسے ہم دیں گے, اسی کو دیں گے. پہلی ترجیح ہمیں دینی ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر, کہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل ہوگی. ساتھ بیٹھیں گے, قرب کی برکتیں حاصل ہوگی. اب مجبوری ہے کہ وہاں کوئی ہے نہیں ایسا انتظام, وہ پھر بذریعہ آن لائن ترتیب کر لیں. اور یہ بھی آپ کے لیے آسان نہیں کہ آپ اپنے وقت کے مطابق کریں, کہ آپ کو جو وقت سوٹ کرے. تو آن لائن کی ترتیب کے لیے اپنے یہاں ذمہ دار ہیں, کیونکہ وہ رش ہے نا, اور ہمارے پاس وہ بھی اتنے لوگ ہیں, ایک تھوڑا داخلہ وغیرہ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو آپ پھر اپنے یہاں کے ذمہ داران کے ذریعے آپ کریں گے تو تھوڑا ایک آپ کی سوچ کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں, اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں, اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائیں, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ تعالی ہمارا خاتمہ
بالخیر فرمائے. صلو علی الحبیب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار کے سنت و بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مسجد گھر و تحریک ہے. اس مدنی ماحول میں نمازی پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مسجدیں بنا بھی رہی ہے، مسجدیں بھر بھی رہی ہے. یوں مسجد گھر و تحریک بھی اسے کہا جاتا ہے. الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں، اپنے مدنی عطیات چندہ دیتے ہیں. ابھی جیسے جانشین امیر سنت نے ہمیں بیان کے دوران ایک روایت بیان فرمائی کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو صدقہ دیتے ہیں، الحمدللہ ایک تو صدقہ دینے کے فضائل ہیں کہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. فضائل صدقے. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو صدقہ دیتے ہیں، ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا دین کی مدد کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا. آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی اس وقت جو مدرسہ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کا شعبہ قائم کیے گئے، 104 کم و بیش شعبہ جات ہیں، 104 ڈپارٹمنٹس آف دعوت اسلامی ہیں، شعبہ جات ہیں، جن میں ایک شعبہ مدرسہ المدینہ ہے، جس کے تحت الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 1,28,413 طلبہ و طالبات مدنی منع مدنی منیا حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حفظ و ناظرہ تعلیم حاصل کرنے والے 1,28,413 یہ طلبہ و طالبات ہیں. اب تک دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ میں جو حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے والے مدنی منع مدنی منیا ہیں، ان کی تعداد 2,15,822 ہے. 2,15,822 مدنی منع مدنی منیا یہ فارغ التحصیل ہو چکے، اور اب 1,28,413 یہ طلبہ طالبات ہیں. اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ عالم اور عالمہ کورس کروانے والا شعبہ، اس میں ہمارے پاس 40,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات ہیں. اور الحمدللہ اس وقت 6,500 سے زیادہ اس وقت تک علماء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، عالم اور عالم کورس کر کے. تو دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً اس وقت تک 20,000 امپلائیز ہیں، اجیر ہیں. اور مدنی چینل آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اتنا بڑا مدنی کام ہے، دنیا بھر میں اس کی برکتیں دیکھی جا رہی ہیں. اور یہ مدنی چینل تقریباً منتھلی اس کا 5 کروڑ روپے خرچ ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آپ دیکھیں کہ اتنے مدنی عطیات کی حاجت ہے. جامعۃ المدینہ، مدرسہ المدینہ، مساجد کی تعمیرات، جامعات کی تعمیرات. تو دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیجیے. فرانس میں اس اجتماع میں آنے والے بھی عاشقان رسول، رمضان آنے والا ہے، اپنی زکوٰۃ کئی لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. تو رمضان میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے مدنی عطیات رمضان میں بھی، اس کے علاوہ ماہانہ بھی آپ دعوت اسلامی کو دیں. انشاءاللہ قرآن کی خدمت میں آپ کو حصہ ملے گا، مساجد کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، مدارس کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، جامعات کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، اور دین کی خدمت کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے ڈونیشنز، اپنی زکوٰۃ، اپنے مدنی عطیات
یہ دعوت اسلامی کو دیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ مزید فرمانے غوثیہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ بڑا پیارا موقع بنا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت کی تربیت کا شاہکار شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت، جنہیں امیر علیہ سنت نے اپنا جانشین بھی مقرر کیا ہے، جنہیں اپنی خلافت بھی عطا کی ہے، جنہیں بیعت کی اجازت بھی عطا کی ہے، یعنی یہ امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں اور امیر علیہ سنت سلسلہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ تو آج میرے اسلامی بھائیوں جو فرانس کے مؤتمر اجتماع میں جمع ہیں اور بدری چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں یا وہ اجتماع کو دیکھنے سننے کی سعادت پا رہے، موقع اچھا ہے جانشین امیر علیہ سنت کے ذریعے امیر علیہ سنت اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، اور جو میرے وہ حاضرین اور بدری چینل کے ناظرین جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کرنے طالب ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرید تو اپنے پیر صاحب میں ہی رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ اور امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا شجرہ بھی مرتب کیا ہے جس میں مختلف اوراد و وظائف ہیں، رزق میں برکت کے، اولاد مال جان کی حفاظت کے، اور کاروبار میں برکت کے، اور ایمان کی حفاظت کے، اور دیگر بھی معمولات اور اوراد و وظائف، وہ شجرہ پڑھنے کی بھی مرید اور طالب ہونے والوں کو اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
फैज़ान गौस और रज़ा से आप अत्तारी भी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले की बरकतें भी अता फरमाए। आज जानशीन अमीरुल सुन्नत के इस इज्तिमा में बयान में शिरकत से अल्लाह करे कि हमारा दिल ऐसा इबादत में लग जाए कि हम गुनाहों की तरफ रुख ही ना करें। जानशीन अमीरुल सुन्नत की बात में अर्ज़ है, हमारे कोई इस्लामी भाइयों ने दुआओं के लिए कहा भी है, कहलवाया भी है। आप मेरे मुर्शिद की नज़र का फैज़ान है, मुर्शिद के शहजादे हैं। आप अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब भी अता किया है। आप यकीनन वली इब्ने वली हैं, मुत्तकी इब्ने मुत्तकी हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की आप पर खास करम नवाज़ी है। हम आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि आप हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ भी फरमा देंगे। कई मुरादें, कई हाजतें, कई दुआएं दिलों में लेकर हाजिर होंगे। कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, किसी के घर में झगड़ा है, जादू जिन्नात का असर है, किसी पर कर्जे का बोझ चढ़ गया, किसी के घर में परेशानी है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी की औलाद नाफरमान है, कोई बेटी बेटे के रिश्ते के लिए परेशान है, किसी के कागजात के मसाइल हैं, मदीने जाने को दिल करता है, असबाब नहीं कहीं के पास। अल्लाह ताला की बारगाह में आप हाथ उठा दें। हम सब के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का सदका हमारी हाजतें पूरी करें। आपके हाथ उठ जाएंगे, हमारा अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, अपने रब की रहमत से हमें हमारा रब अपने प्यारों के सदके हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुरसलीन जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन व अल्हिqna बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्bi इज'alni मुक़ीम अस्सलाति व मिन ذريتي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यawma यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वज'अल मौती फ़ी बलदि हबीबिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिसिहहतिन व आफ़ियह। ए मालिक अज़्ज़ा व जल, हमारे यहाँ जमा होना, हमारे यहाँ हासिल होना, ए मौला अपनी बात में कबूल फरमा। ए मालिक अज़्ज़ा व जल, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हम नेक बनना चाहते हैं। ए अल्लाह, हम नमाज़ी बनना चाहते हैं। ए अल्लाह, हम नमाज को पाबंद बनना चाहते हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहों से बचना चाहते हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं, मगर ए मालिक मौला अज़्ज़ा व जल, नफ्स और शैतान आड़े आते हैं। ए मौला, नफ्स और शैतान की रुकावटें दूर फरमा। ए अल्लाह, हमें नमाज़ी बना दे। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे। ए अल्लाह, हमें परहेज़गार बना दे। ए अल्लाह, हमें मुत्तकी बना दे। ए अल्लाह, हमें अपना पसंदीदा बंदा बना दे। ए अल्लाह, हमें अपना फरमाबरदार बंदा बना दे। ए अल्लाह, हमें गुनाह से नफरत दे। ए अल्लाह, हमसे गुनाह छुड़ा दे। ए अल्लाह, हमें गुनाहों से नफरत दे दे। ए अल्लाह, हमें नेकियों से प्यार दे दे, नेकियों से उल्फत दे दे। ए अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा, हमें ग़ीबतों से बचा, हमें चुगलियों से बचा, हमें हसद से बचा, हमें तकब्बुर से बचा। ए अल्लाह, हमें हुब्ब-ए-जाह से बचा। ए अल्लाह, हमें खुद पसंदी से बचा। ए अल्लाह, हमारा ज़ाहिर व बातिन अच्छा कर दे। ए अल्लाह, हमें लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल ना फरमा। ए अल्लाह, हमारा ईमान सलामत हो। ए अल्लाह, हमने सुना है कि मौत का झटका तलवार के 1000 वार से भी सख्त है। हे मालिक मौला अज़्ज़ा व जल, हम कमजोर हैं। ए अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह, जब नजर का वक्त आए
نزاع کے وقت کلمات طیبہ نصیب فرمانا، اے اللہ نزاع کے وقت کلمات طیبہ نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارا ایمان پر ثابت فرمانا، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہماری قبر طاہر میں نظر نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کفن جنتی کفن سے فرما، اے اللہ ہماری قبر جنتی باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ ہماری قبریں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور سے منور فرما، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کر مسلمانوں کو حسن زن ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے مولا ہمارے اسلامی میں قبول فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تنگ دست ہیں جو انہیں فراغ دستی عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال آسانی عطا فرما، اے مالک مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے مالک مولا عز و جل جن کے کاغذات میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ دعوت اسلام کے دن 25,026 میں ترقی عطا فرما، اے اللہ عز و جل امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما، اے مولا ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے مالک مولا عز و جل امیر اہل سنت نے جو یہ دعوت اسلامی